نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی، اب بیچ میں یہ یعنی آیت 19 تک 16 سے 19 تک آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے. تھوڑی سی اس کا آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آیا کرتی تھی نا، تو جبرائیل علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی پڑھا جائے. کیوں؟ جیسے کہ استاد پڑھا رہا ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں، ساتھ ہی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو وجوہات کی وجہ سے بنا پر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. ایک وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق اتنا تھا، اتنا شوق ہوتا تھا کہ ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کوئی چیز اس میں سے رہ نہ جائے. اتنی بڑی یہ ذمہ داری تھی نا کہ آپ نے پہنچانا تھا آگے لوگوں تک، تو یہ نہ ہو کہ میں یاد نہ کر سکوں، تو ساتھ ساتھ ہی اس کو پڑھنے شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں ساتھ اس کے، یعنی آپ اس کو جلدی، اس میں جلدی نہ کریں کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں. تو جیسے اسٹوڈنٹ کو استاد روکتا ہے نا کہ ابھی آپ میرے ساتھ نہیں پڑھیں، ابھی آپ صرف سنیں، آپ اینڈ میں آپ پڑھیے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ آپ جلدی نہیں کریں. انا علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا. یعنی جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ یعنی اس میں آپ کوئی چیز بھولیں گے نہیں، ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے ایز اٹ از. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کروایا بھی. دیکھیں پہلے تھا کہ جیسے قرآن پاک کی یعنی ادھر ادھر لکھی ہوئی تھی نا، آپ کو معلوم ہوگا اگر اس کی ہسٹری کا، لوگوں نے حفظ تو کیا ہوا تھا لیکن لکھا کہاں ہوا تھا. ایسے تھوڑی ایک بک کے اندر اس طرح سے جیسے آپ آج اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، بلکہ کہیں پہ کسی درخت کی چھال پہ لکھا ہوا ہے، کہیں ہڈی کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، کہیں چمڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا. تو ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا نا. اس سے پہلے جمع مطلب ایسے نہیں کہ زبانی نہیں، مطلب یہ کہ جو چیزوں پہ لکھا تھا ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور ایک کتاب کی فارم میں اس کو لایا گیا. اس سے پہلے سینوں میں تو جمع تھا لیکن اس طرح سے بک فارم میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ذمے ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں، اور اس کا پڑھوانا بھی، اس کا آگے پڑھوانا بھی اللہ کے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھیں اس کو تو آپ اس کی اتباع کریں، پھر آپ فالو کریں اس کے بعد. یعنی جب جبرائیل علیہ السلام پڑھ لیں، اذا قرأناہ، ہم اس کو پڑھے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام جب اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر اے نبی آپ پڑھیں. اور اگر ہم قرآنہ کو پڑھنے کا معنی کی بجائے مرتب کرنے، کمپائل کرنے کا معنی لیں تو دیکھیں قرآن پاک کی ترتیب نزولی جو تھی، یعنی جیسے یہ نازل ہوا، یہ اس طرح تھوڑی نازل ہوا تھا. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، تو دیکھیں آگے پیچھے ہے نا صورتیں. بہت ساری صورتیں جو اینڈ میں آپ پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورتیں تھیں، یہ پہلے نازل ہوئی تھی. مدنی تو بعد میں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں نا. لیکن آپ قرآن میں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، آپ قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ مدنی صورت ہے تو وہ پہلے رکھی ہوئی ہے. تو یہ جس
طرح سے ہمارے سامنے آج ہے نا، اسی طرح سے لوح محفوظ میں اس وقت جیسے اترا تھا، وہ تو وقت کے حالات کے مطابق اترا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اس کی ترتیب کیسے ہوگی، کون سی صورت کہاں آئے گی، ورنہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، نازل نہیں اس طرح ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی کہ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمہ ہے اس کا ترتیب دلانا بھی. تو جب ہم اس کی ترتیب کر لیں تو پھر آپ اس کے پیچھے آپ ویسی ہی اس ترتیب کے ساتھ چلیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں تک کو بھی اسی ترتیب کے مطابق پڑھوایا تھا، امت کو بھی. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمہ اس کو بیان کرنا. بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل بتانا، اس کی تشریح کرنا، تفسیر کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے تو بیچ میں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تھی تو بیچ میں ہی پوچھ لیتے تھے ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، آپ ابھی پہلے سنیں، پھر اس کے بعد پھر آپ کو ایکسپلین جو کیا جائے گا وہ بھی ہم خود ہی ایکسپلین کریں گے. اچھا، یہ جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے نا جبرائیل علیہ السلام کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ آپ دیکھیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشقت میں پڑ جاتے تھے. مشکل ہوتا ہے نا، ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی پڑھنا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا. نہیں، ہم خود ہی اس کو محفوظ کرائیں گے آپ کے سینے میں. اور جو کوئی اس کے اندر کنفیوژن ہوگی، جو مشکل چیز ہوگی، جس کی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، وہ بھی ہم خود ہی ایکسپلین کریں گے. یہ تشریح کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اس قرآن کی تفسیر کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ایک آیت کی تفسیر اگر ہم نے دیکھنی ہو تو قرآن میں ہی دوسری جگہ پہ ملتی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں، یہ قدم اواخرہ کا سورہ یاسین میں بھی اس طرح ہے. تو دیکھیں ایک آیت کی تفسیر آپ کو دوسری جگہ مل گئی، تو اس طرح سے بھی اس کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے. اور دوسری اس کی ایکسپلینیشن کیسے ہے؟ وہ ہے وحی غیر مطلوع کے ذریعے. دیکھیں ایک وحی مطلوع ہے، مطلوع مطلب جو تلاوت کی جاتی ہے. یہ جو قرآن ہے یہ وحی مطلوع ہے کیونکہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور ایک اور بھی وحی کی قسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اور بھی وحی اترتی تھی جو وحی غیر مطلوع تھی، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی. وہ ہے حدیث، وہ ہے وہ ایکسپلینیشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو سمجھایا. وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے جس کو ہم آج حدیث کہتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، آج لوگ اس کا انکار کرنے شروع ہو گئے، حالانکہ اس کی ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان فرما دی تھی. تو اب بات سمجھ آئی ہے نا آپ کو؟ یعنی انڈائریکٹلی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور ڈائریکٹلی بھی قرآن میں بھی کی ہے اس کی تشریح. یہ کوئی جگہ سے آپ کو نہ سمجھ آئے تو اس کے لیے آپ کہاں دیکھیں گے؟ سب سے پہلے قرآن میں ہی اس کو دوسری جگہ دیکھیں، اس کے بعد حدیث سے دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے. تو پھر گنجائش نہیں رہ جاتی کہ لوگ من مانی تفسیریں کرتے پھریں. لوگ اب بیٹھ کے آج تفسیریں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، خود ہی تفسیریں نکال لیتے ہیں، اچھا اس کا یہ معنی بنتا ہے، اس کا. اسی طرح سے وہ لوگوں کو پھر گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور ایک اور بات یہاں پہ میں اور واضح کر دوں کہ بعض جگہ پہ لوگوں نے آج یہ پھیلا دیا کہ حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا تھا، اور پھر اس کے ذریعے بھی جیسے حدیث کو آج ڈاؤٹ فل بنا دیا، قرآن کو بھی ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب کہتے ہیں اتنی بعد میں جا کے قرآن جمع ہوا، یعنی اب دیکھیں نا، حضرت عثمان کا تو دور خلافت بہت بعد میں آیا، حالانکہ حضرت عثمان نے قرآن کو جمع نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب کو ایک رسم الخط پہ لے کر آئے. یعنی دیکھیں نا، آپ جیسے آپ اردو ہی ہے، اردو زبانی ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے بولی جاتی ہے. پنجاب میں ڈفرینٹ طرح بولی جائے گی، سندھ میں کسی اور طرح، ادھر بلوچستان میں کسی اور، ایک ہی زبان میں ہے. پھر انڈیا میں کسی اور طرح بولی جاتی ہے. تو عربوں میں بھی اسی طرح تھا، ڈفرینٹ لہجے تھے، اور ہر ایک جب اپنے اپنے لہجے سے بولنے لگا تو اسی طرح وہ لکھنا بھی شروع ہو گئے. تو حضرت عثمان نے سب مصحف منگوائے اور سب کو ایک رسم الخط پہ، جو کہ اس وقت وہاں کی تھی، مکہ مدینہ کی جو رسم الخط اس وقت کا تھا، اس کے اوپر ان کو جمع کر دیا. کہا کہ بس اب یہی چلے گا، الگ الگ نہیں ہوں گے. الگ الگ مصحف ہوئے تو کل کو چیزیں بدل نہ جائیں. تو انہوں نے یہ کیا تھا.
تو آج وہ اس کو بھی ڈاؤٹ فل کرنے کے لیے کہ قرآن بھی ڈاؤٹ فل ہو جائے، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے ایک جمع کرا تھا قرآن، اس سے پہلے تو جمع ہی نہیں تھا. حضرت عثمان تو 12 سال کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو 12 سال تک تو قرآن جمع ہی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب اس کو بھی نہ آپ مانو. جیسے اب حدیث کو نہیں مانتے، وہ تو بہت سالوں بعد ہوئی، تو دیکھیں اس کے اوپر کیا یقین رکھنا. تو یہ دشمن کی چال ہے. جو لوگ ہسٹری کو نہیں پڑھتے، نہیں جانتے، پھر وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ شک کرنے لگتے ہیں. ایک شک تو بیچ میں آ گیا نا کہ ہاں پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ ہم نے جمع کیا ہے، اس کو ہمارے ذمے ہے. تو آج دیکھیں ان چیزوں کو اس لیے دشمن ان کاموں میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنا نہ حالات پتہ ہے، نہ قرآن پڑھا ہے کہ قرآن میں ہی پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اسی چیز سے ناواقف ہیں کہ جو ہمارے رب کا کلام ہے. ناظرہ پڑھ لینے کو کچھ لوگ بہت ضروری خیال کرتے ہیں، اور اب تو خیر افسوس ہے کہ کہنا پڑتا ہے یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب ایک سروے ہوا تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا، جس سے پتہ چلا کافی سال پہلے کو 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں صرف 11% لوگ ہیں جو کہ صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں. صرف 11%. حالانکہ ابھی ناظرہ قرآن پڑھنے کو ہم ایک سمجھتے ہیں ضروری، باقی تو سمجھنے کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کو کوئی ضروری ہے. اس کو پوچھتے یہ فرض ہے کیا؟ یہ تو ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ ہم نے اس کو سیکھنا بھی ہے کہ نہیں. یعنی ہمارے رب نے جس کو ہم نے خدا بنایا ہے، جس کو ہم نے الہ سمجھا ہے، اس نے کیا کہا ہے اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیکار کام ہے. تو یہ ناظرہ پڑھ لینے سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نہ حفظ کرنے سے پتہ چلے گا. یہ تب پتہ چلے گا جب ہم باقاعدہ طور پہ اس کو سیکھیں اور سمجھیں گے. نہیں باقاعدہ ایسے کوئی درسوں میں بیٹھ لینے سے بھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا جب تک آپ ایک ایک آیت سے گو تھرو نہیں کرتے، ایک ایک لفظ کے اوپر نہیں جاتے کہ اس کی ڈیپتھ کو سمجھے. یہ کتاب اس لیے نہیں آئی ہے کہ ہم اس کو مردوں کی کتاب بنا لیں کہ ساری زندگی جس نے نہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کو ہم جب وہ مر جائے تو اس کو بخشنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں، اور خود ہی یہ بنا لیا ہوا کہ مردہ اس سے بخشا جائے گا. یا ہم نے دیواروں پہ لٹکایا ہوا اس کو، یا ہم گلے میں تعویذ کر کے ڈال لیتے ہیں اس کو، یا گھول کے پی لیتے ہیں، بس یہ بس کام ہے. یا اس کے وظیفے پڑھ لیتے ہیں بس. یہ تو کتاب جو زندگی بدلنے کے لیے آئی تھی اس کا ہم نے کیا حال کر دیا. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھیں کہ ان کو شوق کتنا تھا. ان کا شوق کی اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ وہ شوق میں ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت تھی اس سے. اور وہی آنا بھی ایک میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے کہ وہی کی آمد بھی بہت بھاری چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جاتے تھے سردی کے دنوں میں بھی جب وہی آتی تھی. لیکن وہی کے لیے آپ کی بےتابی کتنی تھی، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شوق رکھتے تھے. ہم نے اس سے کیا سبق لیا؟ ہمیں اس بات سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شوق رکھا اتنی مشقت کے باوجود بھی، کہ ہم بھی اب ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کو کا شوق کریں، کوئی چیز بھی اس میں چھوٹنے نہ پائے. دیکھیں آج اب جب آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں قرآن کے، آج یہاں بیٹھے آپ طے کریں، ارادہ کریں. دیکھیں ارادے سے بہت کچھ ہوتا ہے نا. آج ارادہ کریں، آج نیت کریں کہ قرآن کا چاہے میرا ایک پارہ چھوٹا ہوا ہے، چاہے ایک سبق چھوٹا ہوا ہے، ایک رکوع چھوٹا ہوا ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور میں نے اس قرآن کو ساری زندگی نہیں چھوڑنا. اب ایک دفعہ ختم ہو جائے گا دوبارہ سیکھنا ہے، پھر ختم ہو جائے گا پھر سیکھنا ہے. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ کر کے اب ہم کافی پڑھ چکے ہیں، کافی ہمیں آ گیا اور ہمیں اب ضرورت نہیں ہے اس کی؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا اب قرآن تو پڑھ لیا اب کچھ اور سبجیکٹ پڑھتے ہیں. اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں اس کے ساتھ اور چیزیں پڑھو لیکن اس کو چھوڑ کے نہیں. جس چیز کے لیے، جس کلام کے آپ کے نبی نے اتنا شوق کیا، آپ کو کتنا شوق کرنا چاہیے اس کلام کا.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کرنا ہے ہم نے، اور پھر اگر اس میں ہماری زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے تو جس چیز کا انسان نے ارادہ کیا ہوتا ہے نا اور وہ پوری نہ کر سکے اس کا بھی اجر اس کو ملتا ہے. ہمارے سامنے ہمارے کچھ ساتھی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا اس کو مکمل کرنے کا، تو اس کا اجر وہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا ہم اپنے لیے نہیں چاہیں گے کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہی دنیا سے جائیں، اس کو سیکھتے ہوئے ہی جائیں؟ کچھ دن بھی آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ اپنے ایمان کا لیول خود چیک کر لیں کہ کیا ہوتا ہے، خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہماری دھلائی کرتا ہے، یہ تو ہماری صفائی کرتا ہے، تب بھی اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہمارے اندر خامیاں ہیں تو اس کو چھوڑ دیں تو کیا حال ہو. تو آپ یہ دیکھیں. اچھا پھر دوسری بات آپ یہاں پہ دیکھیں، جلدی کی بات آئی نا، لِتَعْجَلَ بِهِ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی کرنے سے روکا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی اس لیے نہیں تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی، بلکہ میں نے آپ کو بتایا شوق اور پریشانی، فکر بھی تھی. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ علم کے میدان میں جلدی نہیں کر سکتے آپ. یہ جلد بازی جو ہوتی ہے نا وہ اس میدان میں نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی روک دیا جلد بازی سے. یعنی صبر چاہیے تعلیم لینے کے لیے، صبر. سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی، کہ کیسے خضر علیہ السلام سے بار بار سوال کر رہے تھے اور پھر اس کا پھر نقصان آپ نے دیکھ لیا کہ کیا اٹھانا پڑا. تو علم لینے کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جب نئے نئے آتے ہیں نا تو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے دن ہی ان کو تمام سوالوں کا جواب مل جائے، ساری ان کی کنفیوژنز پہلے دن ہی دور ہو جائے. علم کے راستے میں یہ ممکن نہیں ہے. علم تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، صبر کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے. اس کے لیے وقت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اس کو سکھائیں گے بھی، اس کا بیان بھی کروائیں گے، اس کو یاد بھی آپ کو کروائیں گے، اس کی وضاحت بھی ہم ہی کریں گے. آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی لینے کے لیے بھی ٹرین کیا ہے. سورہ اعلیٰ میں بھی ہم آگے انشاءاللہ 30 پارے میں پڑھیں گے نا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں ہے نبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیں کہ امت تک سارا کا سارا پہنچ جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے بعد فرمایا تھا نا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ نے ہم تک پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، انگلی اٹھا کے اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک پہنچا دیا. اتنی آپ کو فکر تھی کہ پہنچ جائے ساری بات. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کے حوال آ رہے ہیں، بیچ میں یہ 3-4 آیتیں ہیں اور اس کے بعد پھر آگے احوال آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کا جو انداز ہے نا وہ خطابت کا ہے. جیسے کہ آپ مثلا آپ کوئی خطبہ دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور بیچ میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کچھ غلطی ہو رہی ہے تو وہ ان کو بھی کہہ دیتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں. پھر اس کے بعد پھر وہ اپنی بات جاری رکھتا ہے. تو اس طرح یہ بیچ میں آیات آئیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجلت کس میں تھی، ان کی جلدی کس میں تھی؟ وہی لینے میں. اور عام انسان جو ہے نا ان کی عجلت کس میں ہوتی ہے؟ اس دنیا کو حاصل کرنے میں. ویسے تو کان الانسان عجولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں انسان ہے ہی جلد باز، لیکن کچھ کی جلد بازی اس دنیا کو حاصل کرنے میں. بس یہ دنیا مل جائے، یہ جلدی ملنے والی چیز. اچھا یہ جلد کیسے ہے؟ اس لیے کہ دنیا سامنے ہے نا، سامنے نظر آتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ یہاں کے لیے اگر میں کام کروں گا تو مجھے جلدی رزلٹ مل جائے گا، یہ جلدی اس کی پے مل جائے گی. آخرت تو بڑی دور کی چیز ہے، وہ تو پتہ نہیں کب آئے گی، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. وہ دور نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کو دور دیکھتے ہو، حالانکہ وہ تو قریب ہے. ہم پڑھ چکے ہیں. تو انسان پھر اس دنیا کے لیے تھکتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کیونکہ یہی اس کو لگتی ہے کہ یہ جلدی مل جانے والی ہے. تو تمہاری اصل بیماری یہ ہے دنیا کی محبت. تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو،
تم اس کے لیے بھاگتے ہو. دیکھ لے ایک نبی کی تمنا میں اور ایک دنیا دار کی تمنا میں کتنا فرق ہے. پھر انسان اسی عاجلہ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہی کی روشنی کو بھی حاصل نہیں کرتا. عاجلہ کی محبت اتنی زیادہ ہے اس کے اندر. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے چھوڑتے ہیں آخرت کو؟ اس کو بھلا دیتے ہو. پھر یہ حال ہو جاتا ہے، انسان عاجلہ کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اس آخرہ کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا. تم اس کے تذکرے پسند نہیں کرتے، کیونکہ انسان کہتا ہے نا خام خواہ میرا مزہ کرکرا ہوگا آخرت کی ذکر بہت زیادہ کیے تو، کیونکہ پھر تو انسان کا جی یہاں پہ نہیں لگے گا، پھر وہ ایسے مزے کیسے کر سکے گا جس طرح وہ دنیا میں کھبا ہوا ہے. تم کیسے لوگ ہو یہ اس آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جس نے ختم ہو جانا ہے. تم کیسے لوگ اپنی جوانیاں تم دنیا کو دے رہے ہو، اپنی قوتیں اس کے لیے لگا رہے ہو، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے لگا رہے ہو، اپنا مال لگا رہے ہو، تمہاری فکریں اسی کے لیے ہیں، حتیٰ کہ تم اپنی اولاد بھی اسی کے پیچھے لگا دیتے ہو، اور چھوڑ کس کو رہے ہو؟ آخرت کو. حالانکہ آخرت زیادہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہی آئی ہوئی ہے. دیکھیں انسان کی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا حدیث ہے، یہ انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے. اس کی موت سے تو اس کی قیامت شروع ہو جانی ہے. وہ سوچتے ہیں آخرت ابھی بڑی دور ہے، ابھی کہاں قیامت آئے گی، ابھی تو آخرت کا یہ نشانی نہیں پوری ہوئی، ابھی یہ نہیں پوری ہوئی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ موت تو قریب ہی کھڑی ہوئی ہے نا، پتہ نہیں کب اراؤنڈ دا کارنر کیا ہو جائے. اور اب تو جیسے زندگی اور بھی زیادہ اتنی ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی ناقابل اعتماد ہے، بالکل اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس سے کہ کبھی کسی طرح کے ہم حادثات اور بیماریوں اور ان چیزوں کا سن رہے ہیں، ایک دن کچھ سنتے ہیں دوسرے دن کچھ اور سن لیتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. نہ اس میں بوڑھا نہ جوان نہ بچہ، کسی کی کوئی تخصیص نہیں رہ گئی. تو تم اس آخرت کو چھوڑ رہے ہو جس کا پتہ نہیں ہے کل وہ آخرت کا ہی دن تمہارا شروع ہو جائے، جس کے لیے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ لگانا تھا، کیونکہ زیادہ تو وہیں رہنا ہے نا، اسی کو بھول جاتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.